میں غلام مصطفیٰ ہوں، میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھے اس کو دیکھ کے جہنم کو پسینہ آ رہا ہے۔ جو اللہ کی اطاعت نہ کرے، جو رمضان کے بعد مسجد کو ویران کر دے، اسے دیکھ کر جہنم کو بھی پسینہ آ رہا ہے۔ کتنی حماقتوں والے جملے اور کتنی بے وقوفانہ بات ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جو اللہ کا ولی ہے، یہ حقیقت ہے جب وہ پل صراط کو پار کر رہا ہوگا، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، تو جہنم کی آگ بجھنے لگے گی، ہلکی ہونے لگے گی۔ جہنم عرض کرے گا یا اللہ اس بندے کو جلدی سے گزار دے، کیونکہ اس کی وجہ کر میری تپش میں کمی آ رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دیکھ کر جہنم کو بھی آ گیا پسینہ۔ لیکن وہ جو نمازیں نہ پڑھے، جو اطاعت نہ کرے، جو اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اس کو دیکھ کے جہنم کو پسینہ آئے گا۔ قرآن کہتا ہے سورہ واقعہ میں سورہ قاف میں اللہ فرماتا ہے، وہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جہنم کی اس کیفیت کو بیان کیا، حل من مزید، یا اللہ اور ہے تو دے دے میرے اندر، کیونکہ وسعتیں بڑی ہیں، آگ دہک رہی ہے، اور ایسے لوگوں کو جلانے کو اور ایسے لوگوں کو ختم کرنے اور تباہ کرنے کو میں اور میرا جو وجود ہے وہ کافی ہے۔ تو یہ موت ایک حقیقت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اور یہ اب ہمارے لیے ہے جو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں۔ اب ذرا اس کیفیت کو دیکھیے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرمایا۔ چنانچہ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، کفا بالموت واعظا، فرمایا اگر تم کسی نصیحت کرنے والے کی نصیحت قبول کرتے ہو، اگر تم کسی ڈرانے والے کی ڈر کی اور ڈر والی باتوں کو قبول کرتے ہو، اگر تمہیں کسی کی بات سے خوف آتا ہے، تو فرمایا سب سے بڑی نصیحت تمہاری موت ہے۔ سب سے بڑی نصیحت تمہاری نہیں، موت ہے۔ کسی بندے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارنا، اس کے ایک ایک سوراخ کو بند کرنا، اسے چھوٹے سے گڑھے میں تنا چھوڑ کر کے آ جانا، جس کے آگے پیچھے سینکڑوں لوگ روزانہ رہا کرتے تھے، آج اسے قبر میں لٹا کر کے آ گئے۔ یہ میری اور تمہاری حقیقت بھی، کفا بالموت واعظا، وہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ پھر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ جہاں پر ترغیب ہے وہاں ترہیب بھی ہے، ترہیب بیان ہو گئی، اب ترغیب بیان ہو رہی ہے۔ کیا کسی کو شہداء کے ساتھ بھی اٹھایا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، اس کو جو دن میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہے، قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ موت کو 20 مرتبہ یاد کرنا، وہ یاد کرنا جس میں نماز نہ پڑھ کے کہنا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں، یہ موت کو یاد کرنا نہیں۔ علماء نے لکھا ہے اس سے ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد 5 وقتہ نمازیں ہیں۔ اگر آپ کیلکولیشن کیجئے جو فرائض اور واجبات ہیں جو قضا ہونے کے بعد بھی جنہیں پڑھنا ضروری ہے، وہ 20 رکعتیں ہیں۔ تو گویا اگر کوئی دن بھر میں 20 رکعتوں یعنی فرائض و واجبات کا اہتمام کرتا ہے تو دراصل وہ موت کو یاد کرنے والا ہے، اور یہی وہ شخص ہے جو اپنی موت کو یاد کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کا حشر اپنے شہداء کے ساتھ فرمائے گا۔ جناب سہل بن سعد سے مروی ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا جو موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے اس کو 3 باتوں کے ذریعے عزت دی جاتی ہے۔ موت کو یاد کرنے والوں کو 3 طریقوں سے عزت ملتی ہے۔ ایک یہ جو موت کو یاد کرتا ہے اس کو توبہ کی جلدی توفیق مل جاتی ہے، وہ کسی کا حق دبا کے بیٹھا نہیں رہتا، وہ گناہ کر کے گناہ کرنے کے بعد سوچتا نہیں ہے، فوراً رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے، معافی مانگتا ہے، جلدی کرتا ہے۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو جلدی توبہ کرنے والا ہے۔ انسان خطا کار ہے، خطا ہونا یقیناً انسان کے عمل میں داخل ہے، کمال یہ ہے کہ گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کرو۔ اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر تم سے کوئی گناہ ہو تو فوراً کوئی نیکی کر لو، تو وہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ اگر کوئی گناہ ہوا درود پاک پڑھ لیا، کوئی گناہ ہوا استغفار کر لیا، کوئی گناہ ہوا کوئی عمل صالح کر لیا، وہ تمہارے نیکیوں کو وہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ دوسرے نمبر پر فرمایا دل کی قناعت، دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ جو موت کو یاد کرنے والا ہے، یار میں نے مر جانا ہے، کس بات کا غرور ہے؟ ایسی حالت ہوگی اپنا ہاتھ بھی اٹھانے پر قادر نہیں ہوگا، اپنے وجود کو بھی ہلانے پر قادر نہیں ہوگا۔ اور یہی فرمایا گیا کہ جیسے کہا نا کہ مرید کے ہاتھ، پیر کے ہاتھ میں مرید کیسا ہو، تو کہا غسال کے ہاتھ میں مردہ۔ یہ سمجھانے کے لیے جیسے غسل دینے والا جب مردے کو غسل دیتا ہے وہ نہیں کہتا ایسے کرو ایسے نہیں کرو، یوں کرو یوں نہیں کرو، کیونکہ غسال جیسے چاہتا ہے وہ ویسے مردے کو الٹ پلٹ کرنا ہوتا ہے، جبکہ اذیتیں کتنی ہیں مرنے کے بعد وہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اس کے باوجود بندہ مرنے والا غسل دینے والے کے ہاتھ میں بے بس ہوتا ہے، قناعت کی دولت ملتی ہے۔ تیسری یہ کہ عبادت میں چستی ملتی ہے۔ اور جو موت کو بھلا دیتا ہے، 3 وعیدات،
توبہ کی تاخیر کر لوں گا نا یار، بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی تو ٹائم ہے، کل پڑھ لوں گا، ارے کل کر لوں گا، فجر سے نماز پڑھوں گا، جمعے سے شروع کروں گا، توبہ میں تاخیر، ٹال مٹول، جو موت کو بھلائے وہ توبہ میں تاخیر، بقدر ضرورت رزق پر راضی نہ ہونا، اور کی تمنا، حرص، تو کہا یہ وہ ہے کہ جو توبہ میں تاخیر کرتا ہے، موت کو یاد نہیں کرتا۔ تیسرا یہ ہے کہ عبادت میں سستی۔ جناب سیدنا عبد الاعلی فرماتے ہیں دو چیزوں نے میرے لیے دنیا کی لذت کو ختم کر دیا، ایک موت کو یاد کرنے نے، اور دوسرے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے نے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس دن کی یاد نے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا جائے، اس کو ہم بار بار بیان کر رہے ہیں، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت، جیسے دودھ پلانے والی اپنے دودھ دودھ پینے والے بچوں کو بھول جائے، وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والیاں حمل ساقط کر جائیں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور لوگوں کو تم نشے میں دیکھو لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت اور اللہ کے حضور کھڑے ہونے کی دہشت نے انہیں ایسا کر دیا ہوگا جیسے حواس باختہ اپنے اوسان خطا کر دیے ہوں گے۔ جناب سیدنا حسن بصری فرماتے ہیں موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی گینا علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ نے موت کو کیسا پایا؟ جواب دیا اس شاخ کی مانند پایا، اس شاخ کی مانند جس کے ساتھ بہت سے کانٹے ہوں، اس شاخ کی مانند جس کے ساتھ بہت سے کانٹے ہوں، اور اسے میرے پیٹ میں داخل کر دیا گیا ہو، اور ہر کانٹے کے ساتھ میری آنتیں الجھ گئی ہوں، پھر اسے کھینچ کر میرے پیٹ سے نکالا گیا ہو۔ فرمایا یقیناً، اللہ نے فرمایا یقیناً اے موسیٰ ہم نے آپ پر نرمی کی ہے۔ اللہ کے نبی کی یہ کیفیت، میری ماں جناب ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نزع کی کیفیت ہے، اور حضور پانی کے مشکیزے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور اپنے ماتھے پہ پھیرتے ہیں۔ فرمایا موت کی سختی، موت کی سختی، موت بڑی سخت ہے، اور اپنے ماتھے پر پھیرتے چلے جاتے ہیں۔ ماں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی اس کیفیت کو دیکھا ہے، اب مجھے کسی کی آسان موت پر رشک نہیں آتا۔ امام الانبیاء جب اس کیفیت سے گزرے ہیں، کون کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ آسانی سے دنیا سے جائے گا؟ ہر ایک بندے نے اس کیفیت سے گزرنا۔ پھر یہاں پر میں عرض کر دوں کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہ رہے، ہمارے علماء نے اس کی بھی توجیہ بیان کی ہے، انبیاء کرام پر یہ کیفیت کیوں آتی ہے؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اپنی امت کے اس درد کو سمجھیں، ان کی امت جن کیفیات سے گزر رہی اس کو سمجھیں، اور دوسری وجہ انبیاء کرام کے اجر کو بڑھانے کے لیے، اور یہی یہ بیان کیا گیا کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ موت کے وقت سختیاں دیتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے سبب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرے اور اس کے درجات کو بلند فرما دے۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ بار بار حدیثوں میں درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ جناب سیدنا منصنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی، وہ آپ نے سنا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ فرمایا اگر موت کی تکلیف کا ایک قطرہ بھی آسمان و زمین والوں پر ڈال دیا جائے تو سارے مر جائیں، ہم اس کیفیت کو امیجن نہیں کر سکتے، ہم اس کیفیت کو سوچ ہی نہیں سکتے جو نزع کا جھٹکا ہے، جو نزع کی تکلیفیں ہیں۔ اور فرمایا جبکہ محشر کی ایک گھڑی کی تکلیف اس تکلیف سے 70 گنا زیادہ ہوگی، اس کے باوجود نزع کا جھٹکا اور نزع کی تکلیف ایسی ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جناب سیدنا عمر بن عاص کی وفات کا وقت قریب آیا، ان کے بیٹے موجود ہیں۔ انہوں نے کہا بابا جان میں زندگی میں ہمیشہ یہ آپ سے سنتا تھا کہ اگر میں کسی عقلمند انسان کو مرتے ہوئے دیکھوں تو میں اس سے ضرور پوچھوں گا کہ کس طرح کی فیلنگ ہے تمہاری، کیفیات کیا ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں عالم نزع میں؟ تو آپ اس کیفیت کو بیان کیا، فرمایا بیٹا خدا کی قسم ایسا محسوس کر رہا ہوں گویا میرے دونوں پہلو ایک تخت پر ہیں اور میں سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہوں اور ایک کانٹے دار شاخ میرے قدموں کی طرف سے سر کی طرف کھینچی جا رہی ہے۔ اس کیفیت سے گزرنے کا نام موت ہے، اس درد سے گزرنے کا،
اس کرب سے گزرنے کا نام موت ہے۔ جناب شداد بن اوس فرماتے ہیں موت مومنین پر دنیا اور آخرت کی شدید ترین ہولناکی ہے۔ اگر پوچھو گے دنیا اور آخرت میں سب سے خطرناک تکلیف کس وقت کی کا موت کی ہے؟ موت آروں کے چیرنے، قینچیوں کے کاٹنے اور ہانڈیوں میں ابالنے سے بڑھ کر تکلیف دہ ہے۔ اگر کوئی مردہ زندہ ہو کر لوگوں کو موت کی سختیاں بتا دے تو لوگ زندگی سے نفع اٹھانے اور نیند کی لذت پانے کو چھوڑ دیں اور ہر وقت موت کو ہی یاد کرتے رہیں۔ میرے سامنے اور روایات بھری پڑی ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، یہ ہے موت۔ لیکن کچھ اچھی موتیں بھی ہیں جس کو بھی بیان کیا گیا کہ مرتے وقت بعض لوگوں کی موت بتا دیتی ہے کہ یہ بندہ اللہ کا مقرب ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں بیان فرمایا۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں بزرگان دین نے کچھ علامات بیان کی ہیں جو مرنے والے کے اوپر ظاہر ہوں جس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ نیک بندہ ہے۔ فرمایا اگر مرتے وقت دیکھو کہ ماتھے پر پسینہ آ گیا، اللہ اکبر، اگر موت کے وقت ماتھے پر پسینہ آ گیا ہو یہ اس بات کی علامت بندہ اللہ کا مقرب ہے۔ اگر آنکھوں میں آنسو بھر آئیں، اللہ، میں آگے اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ سے، اگر آنکھوں میں آنسو بھر آئیں تو سمجھ جاؤ کہ یہ بندہ اللہ کا مقرب ہے، اور نتنے پھول جائیں تو سمجھو اللہ کی رحمت اس پر نازل ہو رہی ہے۔ اور اس کے برخلاف جو تین کیفیات ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گیا ہے۔ اگر جوان اونٹ کے گلا گھونٹنے کی سی آواز نکلے مرتے وقت، اللہ اکبر، ہم اللہ سے عافیت طلب کرتے ہیں، مالک ہم اس کے قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہم ان عذاب کو، ان سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتے، اپنے ان پیاروں کے صدقے جن پر تو نے فضل کیا، رمضان کے روزے جن کے قبول کیے ہیں، اے اللہ ہم پر موت کو آسان فرما، اے اللہ نزا کے وقت ہمیں جلوہ محبوب عطا فرما، اے اللہ ہماری سختیوں میں ہمیں زبان پر ہمارے کلمہ پاک جاری فرما۔ اگر جوان اونٹ کے گلا گھونٹنے کی آواز ہو، رنگ پھیکا پڑ جائے اور منہ سے جھاگ نکلے تو سمجھو یہ اللہ کا عذاب ہے جس میں مبتلا ہے۔ لیکن ہمارے لیے حسن ظن کا حکم ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی بندہ اس کیفیت میں ہوگا، ہم حسن ظن رکھیں گے اللہ اس پر آسانی فرمائے۔ لیکن وہ اچھی علامت اگر دیکھے تو بشارت سنائیے، تین چیزیں، ماتھے پر پسینہ، آنکھوں میں آنسو اور نتنوں کا پھولنا، ان نیک علامت ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں یہ پسینہ کیوں آتا ہے؟ اللہ اکبر، بہت ساری وجوہات ہیں، صرف ایک وجہ، پسینہ کیوں آتا ہے؟ فرمایا بندہ اپنے رب سے ملنے جاتا ہے اس کو حیا آتی ہے، ایمان والا بندہ بڑا شرمسار ہوتا ہے اپنے ان لمحات کو سوچ کر جو اس نے اللہ کی یاد سے غفلت میں گزار دی ہے، یا اللہ میں نے ان لمحات کو ضائع کر دیا، میں ان لمحات میں تیری عبادت نہیں کر، وہ حیا کی وجہ کر اس کے ماتھے پر پسینہ علامت ہے جو اللہ کو پسند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو فرماتا ہے سلام ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، سلامتی ہو تم پر جنت میں داخل ہو اپنے عمل کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہماری موت بھی ایسی فرمائے، اللہ ہمیں آزمائشوں سے بچائے، اللہ ہمیں موت کے وقت گلے کو جوان اونٹ کی طرح غرغرانے سے بچائے، اللہ اپنے حبیب کے اللہ ہم اس قابل نہیں مالک، اپنے محبوب کا صدقہ ہم پر موت کو آسان فرما، اے اللہ ہماری نزا کے سختیوں کو آسان فرما، دنیا میں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ بندے رمضان کے بعد بھی فجر میں تیرا قرآن سننے آئے مالک، ان کے خلوص کے صدقے، ان کی نیات کے صدقے، ان کے اخلاص کے صدقے یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، ہمارے بال بچوں پر رحم فرما، یا اللہ میرے آقا کے سارے غلاموں پر رحم فرما جو اس وقت نزا کے عالم میں اللہ آسانی فرما، یا اللہ ان کا ایمان سلامت رکھ، ہم سب کا ایمان سلامت رکھ، ہماری تمام دنیاوی اخروی حاجات کو اپنی بارگاہ مستجاب فرما، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔